عبادت کی ایک قسم ہے مالی عبادت، جس کا تعلق انسان کے مال سے، اس میں زکوٰۃ شامل ہے، اس میں فطرانہ شامل ہے، اس میں صدقہ شامل ہے، اس میں قربانی شامل ہے، یہ سب مالی عبادات ہیں۔ اس میں نظر و نیاز بھی شامل ہے، اس میں منت کا ماننا بھی شامل ہے۔ میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں اللہ کی راہ میں ایک دیگ اتاروں گا، اسے کیا کہیں گے؟ منت مان لیں، بولو تو صحیح۔ میرا یہ کام ہو گیا تو اللہ کی راہ میں 10,000 روپے دوں گا، اسے نظر کہتے ہیں، منت کہتے ہیں، فارسی میں اس کا نام نیاز ہے۔ مترادف الفاظ ہیں، یہ نہیں کہ نظر کوئی اور چیز ہے اور نیاز کوئی اور چیز۔ بندہ کہے نظر اللہ اور نیاز حسین، نہ، جس چیز کا نام عربی میں نظر ہے نا، اسی کا نام فارسی میں کیا ہے؟ نیاز۔ اسی میں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چڑھاوا۔ یہ بکرا چھترا فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے ذبح کریں گے۔ تھوڑا سا اور بات کو کھول دیتا ہوں، میرا فلاں کام ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دیگ اتاروں گا، تو یہ ان کے نام کی کیا ہو گئی؟ نظر، نیاز ہو گئی، منت ہو گئی۔ یہ نظر ہو یا نیاز ہو یا منت ہو، یہ عبادت ہے، اور عبادت حق حضرت علی حجویری کا نہیں ہے، نہ حضرت حسین کا ہے، نہ حضرت علی کا ہے، نہ امام الانبیاء کا ہے۔ عبادت حق صرف اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، اسی لیے تو علماء لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دے، کہتے تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں، ہم تمہیں سیف الملوک سنائیں وہ سنو، ہم تمہیں وارث شاہ کی ہیر سنائیں وہ سنو، ہم تمہیں بزرگوں کے معجزے من گھڑت وہ سنائیں سنو، خوش ہو وہ کہ بزرگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، وہ جو چاہیں دیں، جو چاہیں کریں۔ حضرت مریم کی والدہ امید سے ہوئی، کیا کہا ہے رب نے؟ انہوں نے کیا کہا تھا رب سے؟ انی نظرت لکا، نظر تو کا معنی کرو نا، میں نے نظر مانی، کس کا؟ لکا، ما فی بطنی محررن، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے رستے میں آزاد کر دوں، بیت المقدس کا خادم بنا دوں، اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی۔ تو حضرت مریم نے جو نظر، حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی، کس کے نام کی مانی؟ اس سے پہلے انبیاء نہیں گزرے تھے؟ حضرت نوح گزرے ہیں، حضرت ابراہیم گزرے ہیں، حضرت یوسف گزرے ہیں، حضرت یعقوب گزرے ہیں، حضرت اسحاق گزرے ہیں، کسی کے نام کی نظر نہیں مانی۔ آپ مجھ پہ یقین کریں، دنیا کا کوئی ایسا عالم جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کا وہ مقلد، وہ میری اس بات کا انکار نہیں کر سکے، وہ بیان بھی نہیں کرے گا، بیان میں کروں گا، وہ انکار نہیں کرے گا۔ فقہ حنفی کی کتابیں اٹھاؤ، بحر الرائق اٹھاؤ،
दूसरी फिक़्ह हनफी की किताबें उठाइएगा, क्या फिक़्ह हनफी के उलमा ने ये नहीं लिखा अपनी किताबों में, अन नज़्र इबादतुन, नजर मानना क्या है, अन नज़्र इबादतुन। आगे भी सुना दूं, उसका तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, तर्जुमा आप करेंगे। अन नज़्र इबादतुन वल इबादत ले गैरिल्लाह कुफ्रुन सरीहुन व शिरकुन कबीहुन। नजर मानना इबादत है और गैरुल्लाह की इबादत करना, लाओ फतवा, शाबाश हो। गैरुल्लाह की इबादत करना क्या है, और इसमें क्या, ये तो सारी दुनिया मानती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जो नजर है, ये जो नियाज है, जानवरों में है, दूध में है, गल्ले में है, जमीन की पैदावार में है, नकद रकम में है, छोड़िए यार, मैं इस पर दलाइल देता चला जाऊं, फिक़्ह हनफी के दलाइल दूं, मैं कुरान की आयतें इस पर पढ़ूं, मैं अपने आका के फरमान इस पर पढ़ूं, छोड़िए, मैं कोई दलील नहीं देना चाहता, मैं आपकी अकल से अपील करना चाहता हूं। जितने लोग यहां बैठे हो, गैरुल्लाह की नियाज और गैरुल्लाह की मन्नत और गैरुल्लाह के नाम पर माल को तकसीम करना, इससे अक्ल सलीम भी कबूल नहीं करता। छोड़ दीजिए इसे कि कुरान क्या कहता है या हदीस क्या कहती है या फिक़्ह हनफी क्या कहती है, वरना आप बोले ये ज़मीन किसकी, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये सारी ज़मीन का मालिक कौन है, ये ज़मीन किसकी मिल्कियत, चलते हुए पानी पर इस ज़मीन को बिछाने वाला कौन है, अल्लाह, हाँ अल्लाह ही, चलते हुए पानी पर इस जमीन को बिछाने वाला कौन है, अल्लाह ही। फिर ये जिम्मेदार काश्तकार जो बीज जमीन में बो के आता है, ये बीज अता करने वाला कौन है, इन हाथों में कुव्वत देने वाला कौन है, फिर बादलों को हाँक के लाने वाला कौन है, फिर बारिश को बरसाने वाला कौन है, फिर उस बीज का सीना चीर कर उसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर दाखिल करके एक हिस्से को कौपल की शक्ल में बाहर निकालने वाला कौन है, बोलो बोलो तो सही। फिर सूरज की आछी किरणों से इन फसलों को पकाने वाला कौन है, फिर चांद की ज़ियापाशियों से फलों में रस भरने वाला कौन है, बोलो तो सही यार। जब धरती पे रब की तौहीद बयान होती है, अल्लाह अर्श पे बैठ के खुश हो रहा होता है। कहाँ होती है बयान, सरगोदा में हजारों मस्जिदें हैं, 10-10, 15-15 मिनट उलमा विला शिला के हो गए। अब तो उन्होंने 12:30 जुमे शुरू कर दिए हैं। तकरीरा शकरीरा छोड़ो, ये कौम नाकाबिल इस्लाह है, इस कौम की इस्लाह करने की ज़रूरत नहीं। रौनकां वधाओ मसीद दियाँ, ऊँई ते साड़ी तकरीर सुनन आंदा कोई नहीं, ज़रा जल्दी जुमा करो। ये जुमा जनाब 2 रकातें, ये 2 रकातों वाले बंदे होते हैं, 2 रकातें पढ़ी और गए, नहीं सुनाएगा तुम्हें कोई। तो फिर यहाँ बैठ के तो ज़रा खुशी का इजहार किया करो ना यार।
ہاتھوں سے اس فصل کو کاٹتا ہے، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں ان کو بند کرتا ہے ان کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ جب زمین رب کی، جو بیج ڈالا وہ رب کا، طاقت دینے والا رب، پانی عطا کرنے والا رب، جن ہاتھوں سے کاٹا ان ہاتھوں میں قوت دینے والا رب، ایک دانے کو زمین کے اندھیروں سے کوپل کی شکل میں نکال کے 700 دانوں میں بدلنے والا رب جب یہ غلہ تیری بوریوں کے اندر آ گیا، عقل سے فیصلہ تو کر، اسے تقسیم کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ جس کا کھائیے۔ اس پر دلائل پیش کریں۔ یہ جانور کس کے؟ یہ بھینسیں، یہ گائیں، یہ اونٹنیاں، یہ بکریاں۔ میں نے مذکر کا نام نہیں لیا، مؤنث ہی گنے۔ یہ جانور کس کے؟ کس نے پیدا کیے؟ ان جانوروں کے سامنے جب تو چارہ کرتا ہے، چارہ گتاوا، وہ جو چارہ ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے وہ چارہ تو بناتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ وہ چارہ جانور کے معدے میں پہنچا، معدے میں مشینریاں لگانے والا کون ہے؟ جس نے اس چارے پہ کام شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اور کچھ کا اصل غذا بنا دی، وہ اوپر آ گئی۔ اسے معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اندر ہی اندر کام ہو رہا ہے۔ جگر میں پھر ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ پر رب کا قرآن، ان لکم فی الانعام لعبرہ، کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا تھا، آج تو اتنا گر گیا ہے، تیرے سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ گئی جانوروں کی۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا ہم کے لفظ پہ تو غور کرو یار، میں پلاتا ہوں، اس میں تنتنا نہیں تھا، اس میں روب نہیں تھا، ہم پلاتے ہیں۔ مما فی بطونہ، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے اس میں سے ہم پلاتے ہیں۔ من بین فرث ودمن، ایک طرف گوبر پلید تھا جب یہ معدے میں تھا، ایک طرف خون پلید تھا جب یہ جگر میں تھا۔ گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ حرام۔ من بین فرث ودمن، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا۔ کہو تو صحیح یار، زور سے بولو یار، لبدا تے ہے نہیں تے آنکھوں تے صحیح، لبنن خالصا۔ یہ تیرے برتن میں آ گیا، یہ تقسیم ہوگا داتا دربار پہ۔
ان کا عرس لگا ہوا ہے، یہ بطور نیاز تقسیم ہوگا 11ویں والے کے نام پر۔ عقل سلیم سے فیصلہ کر، اس دودھ کو تقسیم ہونا چاہیے تھا، کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ لبنن خالصن سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ انہیں تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟